السلام علیکم طلباء و ناظرین. آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ایشیا اور دوسرے ممالک ہیں اس میں سامراجیت جو ہے پھیلا. چلیے، تو جیسا افریقہ میں ہم دیکھا کہ ویسا ہی ایشیا میں بھی ہوا. یورپیوں نے یہاں پہ بھی اپنی نوآبادی کاری کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، برطانیہ اور فرانس، پرتگال، ہالینڈ کے ذریعے بھی کی جانے والی مال تجارت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور آخرکار انہوں نے ہندوستان سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے. جلدی انگریز اور فرانسیسی کمپنیوں نے یہاں آباد کاری کر لی، اور 1763 میں ہم دیکھیں برطانیہ نے ہندوستان میں فرانسیسی رسوخ کو ختم کر دیا اور اپنا خود کا کنٹرول یہاں قائم کر لیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے بارے میں مزید ہم نے اس کے آگے پڑھیں گے. اس کے بارے میں جاپان اور چین جیسے ملکوں میں بھی مغربی ثقافت اور طرز زندگی کو قبول کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے اپنی روایتی طریقوں اور اس میں ان کا عقیدہ جو تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی انہوں نے برقرار رکھا، اور ساتھ ساتھ مغربی جو ثقافت ہے اس کو بھی انہوں نے، خاص کر ہم دیکھیں تو مغربی تعلیم جو علوم ہے اس کو بھی انہوں نے حاصل کیا. انتہائی اس کے ساتھ ہی باکسر انتہا پسند، یعنی اکثر انتہا پسند چینی خفیہ قومی پارٹی بغاوت اور افینوں کی جنگ نے صنعتی ملکوں کو چین کے معاملے میں ہم دیکھیں شامل ہونے کی طاقت عطا کی. بات کریں ہم چین کی، تو یورپی ملکوں میں چینی اشیاء کی زبردست مانگ تھی. ٹھیک ہے، لیکن چین میں یورپی اشیاء کی کوئی مانگ نہیں تھی. یورپی تاجروں کے لیے یہ یک طرفہ تجارت منافع بخش نہیں تھی، لہذا انہوں نے چین میں افیم کی اسمگلنگ شروع کر دی. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ چین کے اندر جو چائے ہے اس کی ڈیمانڈ جو ہے یورپ کے اندر بہت ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ہی سلک جو ہے آپ کا وہ بھی بہت بیش قیمتی ہوتا تھا، تو اس کی بھی ڈیمانڈ وہاں بہت زیادہ تھی. آہستہ آہستہ جب ان کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہی تھی، اب ہوا یہ کہ یہ یورپی ممالک جو ہیں ان چیزوں کے بدلے میں انہیں جو روپیہ یا سرمایہ میں جو ہے پیسہ دینا پڑتا تھا. تو اور زیادہ تر وہ چاندی کے اوپر ہوتا تھا کاروبار، چاندی یا سونے کے اوپر. تو انہیں یہ لگا کہ ہم اگر اس طرح سے کیا کہتے ہیں ہماری تجارت ان سے ہوگی تو اس میں ہمیں زیادہ دینا پڑ رہا ہے، اس طرح ہماری سونا یا چاندی ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ اور طریقہ جو ہے کار اپنانا پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو چینی تھے ان کو افیم کی لت لگا دی، اور افیم جو ہے وہ زیادہ تر چائنا کے آس پاس کے جو ممالک ہیں، خاص کر انڈیا سے، یہاں سے اس کی جو ہے یہاں پیدا کرتے تھے، اور وہ چائنا کے اندر اس کو جو ہے بیچا کرتے تھے، اور دوسری اشیاء اس کے بدلے لے لیا کرتے تھے، جیسے چائے ہے یا سلک ہو گیا. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں افیم کا یدھ جسے کہا جاتا ہے، افیم کی جنگ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. چینی نوجوانوں کے اخلاقی پستی میں انہوں نے ڈال دیا، اور اس کے بدلے میں چینی اشیاء حاصل کی جانے لگی. اس کے نتیجے میں چین اور برطانیہ کے درمیان پہلی افیم جنگ واقع ہوئی، جس میں چین کو آسانی سے شکست دے دی گئی. ٹھیک ہے، برطانیہ نے اپنے لیے بہت سی رعایتیں حاصل کر لیں اس جنگ میں. تو برطانوی تاجروں کے لیے چین کی جو سبھی 5 بندرگاہیں تھیں ان کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور انہیں کھلوانے میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی. چینی حکومت کی غیر ملکی اشیاء پر کسی طرح کا جو ٹیرف ہے، آپ کا محصول جسے کہتے ہیں ہم، وہ نہیں لگا سکتی تھی. ٹھیک ہے، وہ چینی عدالتوں میں برطانوی رعایا کے خلاف کوئی بھی مقدمہ نہیں چلا سکتی تھی. تو ہانگ کانگ کے جزیرے کو ہم دیکھیں تو برطانیہ کو سونپ دیا گیا. تو دوسرے افیم جنگ میں برطانوی جھنڈے کی بے ادبی اور فرانسیسی مشینری کے قتل کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی، اور 2 یورپی طاقتوں کے ذریعے چین کو ہرا دیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں اس میں اضافی علاقائی حقوق جو ہے اس کو ترک کرنے پر ان کو مجبور کر دیا گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر بغاوت، عیسائی مشنریوں اور رسوخ کے دائرے میں چین کی تقسیم کے بعد چین کی استحصال کے خلاف ایک منظم دہشت تھی، اور چینی نوجوان ہم دیکھیں ان کو مکو اور گھونسوں سے، یعنی غیر ملکی باشندوں کو تشدد طریقے سے اذیت پہنچاتے تھے. ان کو شاہی دربار کی خفیہ حمایت بھی حاصل تھی. تو ظاہر سی بات ہی جو اس طرح سے یہ ان کا ایکسپلائٹیشن کر رہے تھے برطانوی اور فرانسیسی چینیوں کا، تو اس کے رد عمل میں جو چینی تھے وہ انہیں
پنچ مارا کرتے تھے، گھوسا مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے جو ہے اپنی مزاحمت دکھاتے تھے۔ جاپان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میجی بحال کی شروعات روشن خیال حکومت کے دور کے ساتھ ہوتی ہے 1868 میں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں جاپان کو بند جاگیردارانہ سماج سے پہلے صنعتی ملک میں تبدیل ہو گیا تھا یہ، اور اس کے پاس اپنے خود کے قدرتی وسائل بھی بہت تھوڑے تھے، اور اسے بیرون ملک کے بازاروں اور خام مال کے ذرائع دونوں ہی کی ضرورت تھی۔ تو 1871 میں ہم دیکھیں گے جاپانی سیاست دانوں کے ایک گروپ نے یورپ اور ریاستہائے متحدہ یعنی امریکہ کا دورہ کیا، ٹھیک ہے، 1871 میں، اور جاپان نے ریاست کے زیر سرپرستی صنعت کاری کی پالیسی شروع کر دی، ٹھیک ہے، جس طرح سے یورپ کے اندر صنعت کاری کی پالیسی جاری تھی، اسی کی جو ہے حمایت پھر جاپان نے بھی کی اور اس کو پھر اس نے اپنایا۔ تو 1877 میں ہم دیکھیں بینک آف جاپان قائم کیا گیا، ٹھیک ہے، اور متعدد اسٹیل اور ٹیکسٹائل فیکٹریاں جاپان میں قائم کی گئیں، تعلیم کو عام کیا گیا، اور جاپانی طلباء کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ مغرب میں بھیجا گیا، یعنی یورپی جو ممالک ہیں وہاں بھیجا گیا۔ سال 1905 میں ملک کو خوشحال اور فوج کو مضبوط بنا کے نعرے جو ہیں اس کے ساتھ جاپان ایک زبردست جو ہے صنعتی ملک کے طور پہ جو ہے نکل کے آیا، اور خاص اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کو بھی اس نے مضبوط کیا۔ وہ فارموسا، جنوبی سکھلانے، کوریا، منچوریا، انڈو چائنا، ملایا، سنگاپور، انڈونیشیا اور فلپائن کو فتح کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یعنی اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ آس پاس کی جتنے بھی جزائر تھے یا ممالک تھے، ٹھیک ہے، ان کو اس نے کیپچر کر لیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1905 میں اس نے رشیا جیسے بڑے ملک کو بھی اس نے ہرا دیا۔